بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم شہباز شریف کی تبدیلی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ یہ افواہیں کہاں سے، کس افواہ ساز فیکٹری کی تیار کردہ ہوتی ہیں، سب کو معلوم ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں اس طرح کی افواہیں پھیلا کر موجودہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ فروری 2024 کے الیکشن جو تھے، اس کے بعد وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بننا تھا، لیکن سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ نواز شریف کے بجائے شہباز شریف کو ترجیح دی گئی۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں اس کے ساتھ ہی صدر آصف علی زرداری کے استعفے پر بھی بات کروں گا کہ ان کی جگہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لایا جا رہا ہے۔ اس کی بھی تردید آ گئی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ ایک فیلر ہے، اور میرے ایک دوست جو اس شہر کے ملک کے ایک معتبر اخبار نویس ہیں، اور ان کی جو خبر بونس ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مجھے کہیں سے فیڈ نہیں کی گئی، میری انفارمیشن تھی۔ لیکن بہرحال یہ خبر بھی میں نے کہا تھا غلط ہے، اور میں اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹائے جانے کی کسی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک بات بڑی اہم ہے، میرے دوست خواجہ آصف نے ایک ADCR، ایک کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر جو کہ وہاں کے ان کے الیکشن کا ریٹرننگ افسر تھا، کی گرفتاری پر کہا جاتا ہے کہ استعفیٰ دیا۔ ایک تاثر یہ ہے کہ ان کی کوئی ناراضی ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، انہوں نے ان کا ٹیلی فون نہیں سنا، اور اس کے بعد پھر ان کی ملاقات میاں نواز شریف سے بھی ہوئی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ ان کا استعفے میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خواجہ آصف بڑے بلنٹ آدمی ہیں، وہ ناراض ہیں، اور اپنی ناراضی کو وہ چھپاتے نہیں، اس کا برملا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس طرح آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، ایک ایک کر کے میں ساری چیزیں کلیئر کرتا جاتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کارکردگی کے لحاظ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر ایک لچک پائی جاتی ہے۔ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے، میں خود بھی جانتا ہوں کہ کچھ باتوں کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہے۔ ایکسٹینشن کسی کو نہیں دینی، کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرنی، اپنی بات جو کہنا اس پہ عمل درآمد کرانا، یہ نواز شریف کے رویے میں پائی جاتی بات، اور ہونا بھی چاہیے کہ وزیر اعظم کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ اپنی بات منوا سکے اور اس پر عمل درآمد کرا سکے۔ بہرحال میاں شہباز شریف سیاسی صورتحال دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں اور اپنے معاملات چلاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جب آصف علی زرداری صاحب کے استعفے کی بات آئی کہ ان کو فارغ کیا جا رہا ہے، تو میں نے کہا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ موجودہ سیٹ اپ جس طرح بنا ہے، اس کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھیں، اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ کو ناسازی تباہ اور بیماری کی آڑ میں گھر بھجوا دیں، پھر سندھ کی قیادت آپ کے ساتھ نہیں چلے گی، ایک اختلاف بڑھ جائے گا۔ اس لیے یہ بھی خبر بونس ہوگی۔ اب خواجہ آصف صاحب کی ناراضی ہے، مجھے لگتا یہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے، ناراضی کا انہوں نے اپنا اظہار کر دیا،
اور ایک لحاظ سے انہوں نے دباؤ بھی ڈالا ہے اپنی قیادت پر کہ وہ جس بیوروکریٹ کے لیے مرے جا رہے تھے اور ان کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، ان کی رہائی اور ان کے لیے وہ بات چیت کریں، ابھی تک تو کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن جو بات یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس مریم نواز میں بھی ہے، مریم نواز نے بھی جس افسر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے پھر واپس نہیں لیا ہے۔ اس لحاظ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں خواجہ آصف کے لیے موجودہ حکومت میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد لگتا ہے کہ کچھ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آئی، نرمی آئی ہوگی۔ رہی بات یہ کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی کہ نہیں کرے گی، یہ ایک افواہ یہ بھی گردش کرتی ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف بھی رہیں گے اور یہ 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی، اور جب تک شور شرابہ عمران خان کا رہے گا یہ موجودہ حکومت بڑی استحکام کے ساتھ قائم رہے گی اور اسے ہٹانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی موجودگی میں ہی یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو اکٹھے رہیں گے۔ اگر عمران خان کی سیاسی قوت بالکل زیرو ہو جائے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں، لیکن عمران خان کا خوف ان تینوں کو اکٹھا رکھے گا، اور بالآخر آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں جماعتوں کے درمیان مزید استحکام آئے گا۔ یہ سارے کے سارے چاہیں گے کہ عمران خان باہر نہ آئے، حکومت ان کو دباؤ میں رکھے گی، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کی امیدیں وابستہ کیوں ہیں کہ عمران خان باہر آئے گا تو پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، پھر ہماری حکومت بن جائے گی، حکومتیں گر جائیں گی، اور ایک ہی بار جو باہر آئیں گے تو لاکھوں لوگ ان کا استقبال کریں گے۔ لاکھوں تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت لوگ ہوں، تھوڑے بہت سے مراد ہے ہزاروں ہوں، استقبال کریں، لیکن آئیں گے تو باہر پھر استقبال ہوگا نا، اس کے لیے انہیں راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جو ابھی تک عمران خان نے اختیار نہیں کیا۔ وہ جب کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں پھر اسے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، کڑوا گونڈ پینا پڑے گا، پھر ہی رہائی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ حکومت، یہ پیپلز پارٹی، یہ مسلم لیگ نون، ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے۔ شکریہ۔